الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حضرات، رمضان مبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ محتم بالشان عبادت روزہ ہے. روزے کی فرضیت کا اعلان قرآن کریم کے اندر بڑے صاف الفاظ کے اندر کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جیسے کہ تمہارے سے پہلے لوگوں پر اس کو فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم الصیام جو فرمایا، اس میں کتبہ کے معنی آتے ہیں لکھا گیا ہے، یعنی تمہارے حق میں خدائی قانون اور فیصلہ لکھ دیا گیا ہے کہ تمہارے اوپر روزہ فرض ہے. جب اللہ کے قانون میں اللہ کی قدرت کے قلم سے اس کو لکھ دیا گیا کہ ہمارے اوپر روزہ فرض ہے، تو یہ ہمارے اوپر فرض ہو گیا. اس لیے ہر مسلمان عاقل بالغ صحت مند اس کے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو جو صحت مند ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، روزہ ضرور رکھنا چاہیے بلا کسی وجہ کے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے روزہ. احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلتیں بتائی گئی. ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب سمجھ کر رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس سے مراد ہے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ تو توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام. ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیونکہ وہ تو صرف خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا اور اس کا بدلہ دوں گا. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ ڈھال ہے، یعنی جہنم سے بچنے کی ڈھال. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک. اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے. اور فرمایا للصائم فرحتان اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ. روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت جو اپنے رب سے ملتا ہے جب وہ اپنے پروردگار سے قیامت کے دن ملے گا. اس حدیث پاک میں روزے کی کئی فضیلتیں بتائی گئی.
ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہوتا ہے اور اس لیے اس کا بدلہ بھی میں ہی اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ غور کیجئے کہ نماز کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جاتا ہے، زکوٰۃ کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جاتا ہے، حج کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جاتا ہے، لیکن روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں یہ میرے لیے ہے، یعنی خالص میرے لیے، اس کے اندر کسی قسم کے دوسرے کے تصور کو داخل ہونے کا موقع ہی نہیں ہوتا، اور میں ہی اس کا بدلہ اور اس کی جزا دوں گا۔ واقعی یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اگر آدمی خاموش بیٹھا ہوا ہو تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ روزے سے ہے، جب تک کہ وہ خود اپنی زبان سے نہیں بتائے گا کسی کو نہیں معلوم ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے اس جملے کو دوسری طرح بھی پڑھا گیا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی کوئی اور چیز اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں خود روزے دار کو مل جاؤں گا۔ دوسری فضیلت جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ جس طرح ڈھال سے دشمن کے حملے کو روک لیا جاتا ہے، اسی طرح جہنم سے بچاؤ کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ جو روزہ رکھے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تیسری فضیلت یہ بتائی کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے منہ کے اندر عموماً بدبو پیدا ہو جاتی ہے، یہ بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ بدبو پیٹ خالی ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ پیٹ جب خالی ہوتا ہے فطری و طبعی طور پر معدے سے بو اٹھنے لگتی ہے اور منہ سے محسوس ہوتی ہے۔ اس سے مراد وہ بو نہیں ہے، وہ بدبو نہیں ہے جو دانتوں اور منہ کی صفائی نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر یہ بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیا مقام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ان کو خوش ہونا چاہیے اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ چوتھی فضیلت یہ اس حدیث کے اندر بیان کی گئی، للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار وفرحت عند لقاء الرحمن، روزے دار کو دو فرحتیں اور دو خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ ایک خوشی افطار کے وقت جب آدمی کھانے پینے کے لیے بیٹھتا ہے، اس وقت اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ایک عند لقاء الرحمن، جب وہ اللہ کے دربار میں اللہ سے ملے گا تو وہاں اس کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کے دربار میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ اس کے روزے کی وجہ سے اس کو کیا کیا نعمتیں مل رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کو بے انتہا خوشی ہوگی، بتاؤ یہ خوشی کا موقع نہیں تو اور کیا ہے۔ تو اس طرح دو خوشیاں اس کو ملتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیں کہ افطار کے وقت جو خوشی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو یہ خوشی کھانے اور پینے کی چیزوں کے ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جی، کچھ لوگ کھانے اور پینے کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں، جب انہوں نے صبح سے نہیں کھایا تھا اب انہیں کھانا مل رہا ہے تو کچھ بندے اس کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کو اب کھانا پینا مل رہا ہے۔ یہ خوشی ممنوع نہیں ہے، بلکہ انسان کی فطرت ہے کہ کھانا نہیں کھایا تھا اب کھانا مل رہا ہے، اس لیے اس کو خوشی محسوس ہوگی۔ لیکن جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ افطار کے وقت اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ آج کا ان کا روزہ خیر اور عافیت کے ساتھ میں گزر گیا، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی خلاف شرع بات نہیں ہوئی، کوئی اللہ اور رسول کے مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوا، یا اللہ کے محبوب اور لاڈیلے بندے اس پر خوش ہوتے ہیں افطار کے وقت کہ آج کا پورا دن روزہ خیر و عافیت کے ساتھ میں پورا ہو گیا۔
کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی برائی نہیں ہوئی، آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ، دل کی حفاظت کے ساتھ، زبان کی حفاظت کے ساتھ، ہاتھ اور پیر کی حفاظت کے ساتھ جب روزہ گزر جاتا ہے اللہ کے نیک بندوں کو اس پر خوشی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ چند فضیلتیں ہیں جو اس حدیث پاک کے اندر روزے دار کی بیان کی گئی۔ حضرات، روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، اور صوم کے معنی ہے امساک، یعنی رک جانا۔ شریعت میں صوم کی حقیقت یہ ہے کہ پورا دن کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے سے رک جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک ناقص روزہ، ایک کامل روزہ اور ایک اکمل روزہ۔ ناقص روزہ تو یہ ہے کہ صرف کھانے و پینے اور بیوی سے ملنے سے اپنے آپ کو روک لیا، باقی اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز نہ آیا، غیبت جاری ہے، جھوٹ جاری ہے، آنکھوں سے غلط کاری جاری ہے، ہاتھ پیر غلط کاموں میں لگے ہیں، فضول باتوں کے اندر لگے ہیں، یہ سب کچھ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ روزہ، یہ سب سے زیادہ کم تر درجے کا روزہ ہے، ناقص روزہ ہے۔ اس سے روزہ ادا تو ہو جاتا ہے لیکن اس پر وہ فضائل اور برکات مرتب نہیں ہوتے جن کا حدیث پاک کے اندر ذکر آیا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی بات پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اور ایک روایت میں یوں آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جہالت کو نہ چھوڑے اور جہالت پر عمل کو نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث کے تحت علامہ ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان باتوں یعنی جھوٹ وغیرہ کا ارتکاب کرے اس کے روزے پر اس کو ثواب ہی نہ دیا جائے۔ اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روزے کی مشروعیت سے صرف بھوک اور پیاس مقصود نہیں بلکہ اس سے مقصود شہوتوں کا توڑنا اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے۔ اس لیے صرف کھانا پینا چھوڑ دیا لیکن نفس کے تقاضوں کو نہیں دبایا، گناہوں کو نہیں چھوڑا تو یہ روزہ کوئی خاص روزہ نہ ہوا، اس لیے روزہ یہ ناقص روزہ ہوگا۔ دوسری قسم روزے کی یہ ہے جس کو کامل کہا گیا، وہ یہ کہ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضائے ظاہرہ، ہاتھ پیر زبان آنکھ ناک کان وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے محفوظ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، خلاف شریعت بات ان سے سرزد نہ ہونے پائے، اس کا بڑا اہتمام کرے، یہ روزہ کامل روزہ کہلاتا ہے اور شریعت کے اندر یہی روزہ مطلوب بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ مما كان ينبغي له ان يتحفظ فيه كفر ما قبله۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے حدود کو جانا اور ان باتوں سے اپنے کو محفوظ رکھا جن سے بچنا لازم ہے تو یہ روزہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں صاف بتایا گیا کہ صرف بھوکا نہیں رہ جانا ہے، اس کے حدود کو پہچاننا اور جن جن باتوں سے بچنا ان تمام باتوں سے بچنا۔ جب آدمی اس کو اختیار کرے گا تو اس کو یہ فضیلت نصیب ہوگی کہ گزشتہ گناہ سارے کے سارے دھل جائیں گے اور یہ روزہ اس کے لیے کفارہ بنا دیا جائے گا۔ ایک عبرتناک حدیث یاد آ رہی ہے، وہ یہ کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور روزے کے درمیان ان کو شدت سے پیاس محسوس ہونے لگی، یہاں تک کہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ان دونوں نے روزہ رکھا تھا اور روزے کی حالت میں ان کو سخت ترین پریشانی ہوئی، پیٹ میں درد ہوا۔
ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا کہ 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے لیکن ان کے پیٹوں میں درد ہے، پریشانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بلوایا، اور جب آئیں تو آپ نے ان کو ایک پیالہ دے کر کہا کہ اس میں انگلیاں ڈال کر قے کرو۔ ان عورتوں نے جب قے کیا تو قے میں خون اور پیپ اور کچا گوشت نکل آیا۔ یہ حیرت انگیز بات تھی، اس لیے کہ قے کے اندر خون کا نکل آنا، پیپ کا نکل آنا اور اس کے ساتھ کچا گوشت نکل آنا، یہ حیرت انگیز بات تھی۔ اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 2 عورتوں نے ان چیزوں سے تو اپنے آپ کو روکا جن کو اللہ نے حلال کیا تھا، یعنی کھانا پینا، اور ان چیزوں سے روزے کو توڑ دیا جن کو اللہ نے ان کے اوپر حرام کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں عورتیں غیبت کر رہی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام حرام کاموں سے، تمام قسم کی برائیوں سے روزے کے اندر اپنے آپ کو بچائے رکھنا ضروری ہے، لازم۔ تیسری قسم کا روزہ وہ اکمل روزہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اوپر کی تمام چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی تمام برائیوں اور گندگیوں سے پاک و صاف رکھے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، تکبر سے، ریاکاری سے، عجب سے، اس طرح کی جو برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے اپنے دل کو پاک و صاف بنا کر روزہ رکھے۔ یہ روزہ بہت اونچے درجے کا روزہ ہے۔ قلبی امراض سے اپنے آپ کو پاک کرنا بڑی بات ہوا کرتی ہے، اس لیے اس روزے کو اکمل روزہ کہا گیا۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یہ آخری درجے کا روزہ اختیار کریں، یا کم از کم دوسرے درجے کا روزہ اختیار کریں، صرف بھوکے اور پیاسے نہ رہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ بہت سے روزے دار وہ ہوتے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں۔ بہت سے رات بھر عبادت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جنہیں سوائے رات میں جاگتے رہنے کے کچھ حاصل نہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، روزے کا مہینہ ہے، اس روزے کے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور بہت اچھے طریقے پر روزہ رکھنا ہے، اعلیٰ درجے کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی یہ رمضان مبارک کرے، اور اس کے ساتھ ہمیں اس کے اندر عبادات میں پوری دلچسپی سے لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کو بھی رکھتے ہوئے اعلیٰ درجے کا روزہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔